کیا موجودہ دور میں کرامات کا کسی بھی شکل میں وجود باقی؟ جی باقی ہے، یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے۔ اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارتھ پہ کرامت ہے تو بتا دیں۔ تفنن اپنی جگہ اور ریئلٹی بھی ہے۔ یار انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے انہیں اس طرح ایکسپوز کرے گا کہ ان کی اولادیں جن کو بچپن سے بابوں کی کہانیاں گٹھی میں ڈالی گئی تھی وہ چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں گے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مزہ آیا۔ آپ کو کتنا فخریہ سناتے ہیں، نہیں فلانے کا فیض جاری ہے، وہ چھڑ دو سارا نے فیض ڈوب گئے، ایک یوٹیوب دی ویڈیو، ایک میرا نعرہ نا سب کچھ لے گئے۔ تو یہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے کسی پہ، کسی کی دعا قبول ہو جائے، کسی کی ایفرٹ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کی برکت سے کوئی معاملہ کو جاری فرما دے۔ یہ لادہ بات ہے کہ تبلیغی جماعت اتنی بڑی کرامت ہے، لیکن دیوبندیوں کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک گمراہی کے پیشوا ہیں یہ۔ اور باپا جانی کی دعوت اسلامی اتنی بڑی کرامت ہے بریلویوں کے نزدیک، لیکن دیوبندیوں کے نزدیک گمراہی کی پیشوائیت کا شرف انہیں حاصل ہے۔ تو تعداد کی بنیاد پہ، جماعتوں کی بنیاد پہ تو یہ ایک دوسرے کو نہیں ماننے کے لیے تیار، تو یہ چھوڑ دیں۔ تو کرامت کے اوپر میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ نے جب میرے خلاف ایک مضمون لکھا دنیا اخبار میں، تو میں نے ان کی طبیعت صاف کی تھی کرامت اور معجزے کے حوالے سے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو واقعی رپورٹ ہوئی ہیں، اور اس میں نے دیکھیں کتنے عرصے سے انہیں کہا ہوا ہے تخت بلقیس کی انہوں نے رٹ لگائی ہے، تو میں نے کہا تھا وائٹ ہاؤس لا کے مرگلہ ہلز پہ رکھیں، اگلے دن میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ ہاں لیکن مجھے دکھانا ہے آپ نے۔ انشاءاللہ میں جیسے ہی اسلام آباد انٹر ہوا اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تخت بلقیس تو غائب ہو جائے گا، وائٹ ہاؤس تو غائب ہو جائے گا، وہ نظر کا دھوکہ ہوگا، اور غائب نہ ہویا ٹھیک ہے میں بریلوی ہو جاؤں گا، ٹائم قیامت تک جائے۔ کرامات کی وجہ سے مقام طے کرنا، کوئی مقام حکوم طے نہیں ہوتے سرکار۔ یہ کل وہ ایک بندے کی ویڈیو لگی ہوئی ایک بریلوی عالم کی، اور وہ واقعہ یہ سنا رہا ہے، اچھا وہ واقعہ سنا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ آپ کے بزرگ لکھ کے گئے ہیں واقعات۔ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار نے 800 سال پہلے لکھی، عربی میں کتاب ہے۔ یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو مصباحی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا کوکب نورانی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں یا وہ پیر اجمل قادری صاحب بیان فرما رہے ہوتے ہیں یا اور لوگ، یہ ساری کہانیاں وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں تذکرۃ الاولیاء میں، اور بریلوی اور دیوبندی دونوں اس کتاب کو پرنٹ کیے ہوئے ہیں اردو میں، اور بریلویوں اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی کتابوں میں واقعات ان کتابوں سے ہیں، چاہے وہ فضائل اعمال ہو شیخ زکریا کاندلوی کی، چاہے وہ فیضان سنت ہو الیاس قادری صاحب کی، تذکرۃ الاولیاء۔ اور یہ وہی بزرگ ہے جنہوں نے منگولا نے وڈ دیتا سی 627 ہجری میں، منگول نہیں قابو آئے نہ دے۔ یہ ساری کہانیاں آپ کو جتنی جنید بغدادی، بایزید بستامی، داؤد طائی، معروف کرخی، سری سکتی، ساری سٹوریاں یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو مولانا بیان کر رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے، یار آپ ان بچوں پہ ہنس رہے ہیں، یہ تو ان کی جائز روحانی اولادیں ہیں، شیطانی اولادیں نہیں ہم کہتے، پھر یہ برا مانیں گے، کہ جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ اور واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضرت معروف کرخی جو تھے وہ بیمار ہو گئے، حضرت سری سکتی، یہ پوری ایک چین ہے نا جو تصوف کی چلتی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی مولا حسن ابن علی کے مرید تھے حسن بصری، اور حسن بصری کے آگے مرید تھے حبیب العجمی، اور ان کے آگے تھے مرید تھے داؤد طائی، اور ان کے آگے سے مرید تھے معروف کرخی، اور ان کے آگے سے مرید تھے سری سکتی، اور پھر آگے مرید تھے جنید بغدادی، اور یہ پوری وہ چین چلاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی سری سکتی بیمار ہو گئے، تو حضرت جنید بغدادی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی نا ڈاکٹر کو دکھائیں۔ انہوں نے کہا میں کسی یہودی یا نصرانی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا۔ سرکار نگاہ مارو نا اپنے ہوتے ہیں،
ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہو مزاروں پہ جاؤ, خود جو ہے وہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں علاج کرواتے ہو. آج کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں, اس زمانے میں بھی یہی کرتے تھے. ان کا جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ تو یا جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں. تو میں تو وہ نبض چیک کرے گا تو میں نبض تو نہیں دکھا سکتا, ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہوا انہوں نے. تو پھر خیر وہ ایک کہتے ہیں یہودی کسی ڈاکٹر کے پاس, طبیب کے پاس گئے. انہوں نے کہا یار چھوڑ دیں, آپ نا اپنے حضرت صاحب کا پیشاب مبارک لے آئیں. یہ مبارک تو میں نے لگایا نا عزت کے لیے, بزرگوں کا نام عزت سے لینا چاہیے, کیونکہ وہ پیشاب ٹیسٹ سے بھی بتا دیا کرتے تھے. اچھا وہ کتنا پہنچیا, وہ پیشاب تک کے دس رہے, انہوں نہیں پتا انہوں کیڑی بیماری لگی ہے. میں تو پھر انج جناب پڑھاں گا. وہ کہنے جب پیشاب لے کے گئے, اس نے پیشاب دیکھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اچھا کیوں نہیں, کیا ہو گیا؟ وہ کہتے جی کسی عاشق دا پیشاب ہے. عاشقوں کے پیشاب دیکھ کر, ان کا یورین دیکھ کر, ان کا قارورہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے, طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں میرے پیر و مرشد حضرت سید نصر سختی بیمار ہوئے. حضرت جنید بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرانا. فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حکیم اور طبیب اس وقت نظر آتے ہیں, ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے, کوئی نصرانی عیسائی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کسی یہود و نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا. میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی. میں نے اس سے کہا کہ میرے ماموں اور میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں, لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے نہ وہ خود آنا چاہتے, اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے کیونکہ تم یہودی ہو. اس نے کہا کوئی بات نہیں, تمہارے ماموں تمہارے پیر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, لیکن مرض چیک کرنے کے لیے ان کا پیشاب لانا پڑے. حضرت سری سختی کا پیشاب لایا گیا. اس نے پیشاب دیکھ کر کے کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب, یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے, اور کہا مجھے اس کے پاس لے چلو, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یہ عشق, اچھا انہوں یہ بھی پتہ لگا کہ عشق الہی دا رنگ ہویا ہے یا کسی یعنی عورت کے عشق میں ہے, کسی منڈے دے عشق میں. ہاں منڈے دے عشق بھی ہے جی, یہ مادھو لال حسین, ہاں یہ وہ میاں تے ہے ان دی گل ہے پرانے بھی. مادھو لال حسین, یہ مادھو لال ہندو لڑکا ہے اور حسین نامی وہ بزرگ ہے جو ان پہ عاشق تھے, اور وہ ان کو کٹھا دفنایا گیا, اور وہ مزار باقاعدہ یہ ریٹن میں انہوں نے باقاعدہ کتابوں کے اندر ان کی کرامات لکھی ہوئی ہیں. تو وہ پیشاب دیکھ کے جو مسلمان ہو گئے, کہتے ہیں جی وہ یہ کرامت ہے بزرگوں کے پیشاب دیکھ کے. آپ وہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کیا سمجھتے ہیں, ان کا تو پیشاب دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. یار نبی علیہ السلام کو تو دیکھ کے ابو لہب نے کوئی نہیں کلمہ پڑھا, ابو جہل نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا. یہ کون سا دین ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اچھا سوشل میڈیا نے ان کے لیے پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ پہلے یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اور پبلکلی عام نہیں ہوئی تھی, کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا کہ بیان کر کے اس کو اس طریقے سے اس کی انجینئرنگ کرے. ہم نے کرنی شروع کی ہے, تو اب آپ دیکھ لیں ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہو. تو اس طرح کی کئی ایک واقعات ہیں, انہوں نے کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں, وہ کرتے رہے, اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے, بس مذاق ہی اڑے گا نا. خلفائے راشدین کے بعد کوئی ولی یا بزرگ مانا جا سکتا ہے, کیوں نہ آپ مانیں, لیکن وہ اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اے جی مندے نہیں کہ منیے, کہ مطلب اے جی فلانے بزرگ نہیں مانتے. بھی مانتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے, ان کے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی اور وہ تحفہ پیدا ہوا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, وہ بڑا ہوا, جوان ہوا, وہ کھاتا پیتا تھا, پیشاب بھی کرتا تھا, شادی بھی ہوگی اس کی, مر گیا, دفنا دیا. یہی ماننا ہوتا ہے نا کسی کو, اور کیا منوانا چاہتے ہیں؟ جب کہتے ہیں آپ فلاں کو نہیں مانتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہٹلر کو نہیں مانتے. بھئی ہم مانتے ہیں کہ ایک بندہ تھا, آیا تھا, چلا گیا. ماننے سے مراد کیا لیتے ہیں؟ انکار تو ہم نے کسی کا نہیں کیا. نہیں وہ بزرگ نہ, نہ یہ تھوڑی خواہش نہیں پوری ہونی, ٹھیک ہے. تو ہم مانتے ہیں, دیکھیں امام بخاری امام مسلم کو ہم اپنا بزرگ مان رہے ہیں, جبھی تو اتنے احترام سے وہ خود آ جائیں تو ہم ان کا کیا عزت کریں گے. ہم نے ان کی لکھی ہوئی کتابیں احترام کے ساتھ اپنے ٹیبل پہ